حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق پرواز کرنے لگی۔ اس وقت 80,000 فرشتے براق کے دائیں طرف تھے اور 80,000 بائیں طرف، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایک شمع تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راستے میں آپ کو کوئی بلائے، کوئی سوال کرے تو آپ خاموش رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دور جا کر کسی کی آواز آئی، اے رسول اللہ، جلدی نہ چلیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہ دی۔ اس کے بعد ایک اور آواز سنی، آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ذرا ٹھہر جائیں، آپ کے اور میرے درمیان ایک بید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جواب نہ دیا اور نہ ہی رکے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، پہلا بلانے والا یہودی مذہب تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے دیتے تو آپ کے بعد آپ کی امت یہودیوں کی طرف مائل ہو جاتی۔ اور دوسری آواز نصرانی راہب کی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر لیتے تو آپ کے بعد آپ کی امت اسی مذہب کی طرف مائل ہو جاتی۔ اور وہ عورت جو آپ کے سامنے آئی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کا کہا مان لیتے تو آپ کے بعد آپ کی امت دنیا کی طالب ہو جاتی۔ اب براق پرواز کرتے ہوئے ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچی جس میں ایک سوراخ تھا، اسی میں آپ ہی آپ پانی نکل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، پتھر ایک بندے کے منہ سے مثال ہے، جو پانی نکل رہا ہے وہ اس کے کلام کی مانند ہے۔ یہ ایک مثالی صورت ہے، جس طرح منہ سے نکلنے والی بات واپس منہ میں نہیں جا سکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی واپس نہ ہوگی اور روز بروز ترقی کرے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 اشخاص آئے، ایک جوان، ایک ادھیڑ عمر اور ایک بوڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان کی طرف متوجہ ہوئے تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ وہ بوڑھا دراصل دولت تھی اور ادھیڑ عمر کا شخص قسمت، اور جو جوان تھا وہ عافیت تھی۔ آپ نے دولت اور قسمت کی طرف توجہ نہیں دی اور عافیت کو اختیار فرمایا ہے، جو آپ کے اور آپ کی امت کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے لائے گئے جو کہ سرپوش سے ڈھکے ہوئے تھے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا گیا
اور شراب کا بائیں ہاتھ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سچا دین عطا کیا گیا اور شراب آپ کی امت پر حرام کر دی گئی۔ اس مقام سے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر شخص کو دیکھا جس نے نہایت اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا دین تھا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی امت اپنی زندگی بھی ایمان کی حالت میں گزارے گی اور موت بھی ایمانی حالت میں ہوگی اور جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 رنگ کے کپڑے لائے گئے، سفید، سبز، زرد اور سیاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کو پسند کیا تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ رنگ پاکیزگی کی علامت ہے۔ ان فرشتوں کے جسم پر بھی سفید ہی کپڑے تھے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سا راستہ طے ہوا تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، براق سے اتر آئیں اور اس جگہ نماز ادا کریں۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے اور اس جگہ نماز پڑھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور اس کے بعد آپ کوہ پر پہنچے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد مولد عیسیٰ پر گئے، وہاں بھی نماز پڑھی، پھر آپ براق پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھائی دیا جس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا باندھ رکھا تھا اور وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے اٹھا نہ سکتا تھا۔ پھر وہ اس میں لکڑیاں اور ڈالتا اور پھر اٹھاتا اور اس طرح گٹھے میں اور لکڑیاں ڈالتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے اس چیز کی حقیقت معلوم کی تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص حرص اور لالچ کی علامت ہے، جو لالچ میں دولت جمع کرتا جاتا ہے لیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں میں ڈول ڈالتا ہے اور جب باہر نکالتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ شخص ریاکاری کی علامت ہے اور قیامت کے روز ریاکار لوگ خالی ہاتھ ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سلام پہنچایا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ کیسا سلام ہے؟ کس وجہ سے مجھے ان ناموں سے پکارا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، آپ اول شفاعت کرنے والے ہیں
سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور آپ انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں، اور حشر کے دن مخلوقات کا حشر آپ کے قدموں کے تلے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ کو براق سے نیچے اتارا اور اس دیوار کے ساتھ جسے البراق کہتے ہیں اور جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، ریشم کی رسی کے ساتھ براق کو باندھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔